چینی آپ لیں گے جی نہیں شکریہ. چینی کے بغیر ہی تلخیاں دور ہو جائیں اس ملک کی تو اچھا ہے. چینی تو ویسے بھی مہنگی ہے. انہوں نے تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے, انہی کا ہے, انہوں نے کرنا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کتابی باتیں ہیں. دنیا چلتی اسی پہ, پوری ڈیولپڈ ورلڈ بنی اسی پر ہے. ورنہ یہ یونیورسٹیوں پہ بلینز آف ڈالر کی ریسرچ اور ریسرچ اس کا کیا جواز رہتا ہے. یہ ایک بڑی تلخ بات ہے, کہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بالکل مائنس کر دیا جاتا ہے جو ریکوائرڈ اکیڈیمک سپورٹ ہے. وفاقی حکومت کی کتنی مداخلت ہو سکتی ہے, کتنی نہیں ہو سکتی, اس کا کیا رول ہے, صوبائی خود مختاری کتنی متاثر ہوگی, کتنی نہیں ہونی چاہیے, یہ سارے ریلیونٹ کویشچن ہیں. وائے بد نصیبی سب کی سکت بہت کمزور ہے. میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا, مجموعی طور پر تمام حکومتوں کی اگر دیکھی جائے گورننس, وہ ساری کی ساری ہی جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. سندھ کی کمپلیکیشن اور بھی ہے, وہ دیہات اور شہری کی تقسیم کے حوالے سے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں نہ حکومت حکومت ہے, نہ اپوزیشن اپوزیشن ہے. اپوزیشن کو آپ صرف ایک ہی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ صرف حکومت پہ تنقید کرتی ہے, اس کا محاذبہ کرتی ہے. وہ گائیڈ بھی کرتی ہے, وہ رہنمائی بھی کرتی ہے. کراچی میں جو ایک خلا ہوا, ایک وحشت اور دہشت جو زدہ پارلیمنٹری فورس تھی وہاں پر, اس سے جو آزادی ملی وہاں کے ووٹر کو, اس کے لیے سب سے بڑی جو قدرتی جگہ بننی چاہیے تھی وہ تو پیپلز پارٹی کی بننی چاہیے تھی. اس وقت وہاں پر ایک بڑی جگہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے سنبھال لی ہے. پیپلز پارٹی اس طرح کی قومی جماعت نہیں رہی پنجاب میں اپنی پارلیمانی حیثیت ختم ہونے کے بعد, جو کہ اس کا بہت قابل فخر, قابل تحسین امتیاز تھا. میرا نقطہ نظر اس کے خلاف رہا, لیکن میں نے کبھی اس میں کنجوسی نہیں کی یا بغض نہیں دکھایا کہ پیپلز پارٹی کی جو قومی حیثیت تھی اس کو نا تسلیم کیا جائے. اس نے آئین بنایا, اس کا لیڈر اتنا بڑا قومی لیڈر بنا. اگر پیپلز پارٹی کا لاہور کا قلعہ جو تھا, جو اصل میں قلعہ تھا اس کا, اگر وہ مسمار ہو گیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے یا یہاں کی نئی پولیٹیکل فورس کی وجہ سے, نہیں بھٹو کے دور میں کیوں, بے نظیر کے دور تک میں بھی رہے. ایک وہ وقت آیا کہ ان کی کوئی یہاں پر تھی نہیں, سینٹرل پنجاب میں ان کی سیٹ ہی کوئی نہیں تھی. جی لاہور میں کوئی ان کی نشست نہیں تھی. جنوبی پنجاب میں بھی وہ بالکل شرنک ہو کر رہ گئے. سندھ کارڈ. بھائی آپ مین سٹریم کی پارٹی ہیں, قومی جماعت ہیں, آپ اس کارڈ کو کیوں اتنا نمایاں کر رہے ہیں؟ کہیں ضرورت استعمال ہو جائے تو کر لیں کبھی کبھار. ایلڈرز آف پیپلز پارٹی ابھی بہت سارے کراچی میں موجود ہیں. انفارچونیٹلی وہ کراچی کو بھی نہیں سنبھال سکے. ایم کیو ایم کے بعد اگر پیپلز پارٹی نے اچھے کام کیے ہوتے, وہاں کے ایشوز کو سمجھا ہوتا, وہاں کے سچویشنل انالیسز میں وہ کانشیس رہتی, تو وہ نہ تو اتنی بڑی تعداد میں ایم کیو ایم اتنے جبر اور تشدد کے بعد جو ہے وہ اتنی جگہ پاتی. تو وہ جو دیوتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے لندن میں, تو وہ ایک زندہ دیوتا کی شکل میں وہ جبر سے ہی وہ اپنے اس کو مسحور کر لیتے تھے کراچی کو. اور ایک ویسے بھی لوگ مجبوراً سمجھتے تھے. جب میں کراچی گیا ہوں, میرا تو بہت آنا جانا رہتا تھا, تو میں کوئی یہ تو نہیں کہ کراچی سے واقف نہیں. میری جو جنگ سے وابستگی ہے, میں میر شکیل الرحمان سے جو ہماری پلاننگ ہوتی تھی, ایجنڈا سیٹنگ ہوتی تھی, میرا تو کراچی سے مستقل گہرا تعلق رہتا تھا اس حوالے سے. کراچی کی جو متوسط حیثیت ہے وہ ہماری قومی سیاست میں اس کا بڑا کردار ہے اور بڑا امتیاز ہے اس کا مختلف مراحل میں, اور وہ بڑا قابل تحسین ہے. کراچی بہت باشعور ایک ہماری پاکٹ ہے اور تھی. کراچی میں بڑا پوٹینشل ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ٹیکنوکریٹس کا, مینیجرز کا, کرائسس مینیجرز کا لوگوں میں جذبہ بھی ہے. ویلفیئر ادارے ہیں, بڑے آرگنائزڈ ہیں, ان کے بڑے اچھے بنے ہوئے سسٹم ہیں, آئی ٹی سپورٹ ہے, ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہے. بہت پوٹینشل ہے. سکیٹرڈ ہے, دبا ہوا ہے, کچلا ہوا ہے, اور لاپرواہی کا شکار ہے اور بے بسی کا شکار ہے. اگر کراچی میں گورننس صحیح ہوتی, اگر کراچی میں تشدد کی سیاست نہ ہوتی, اگر کراچی میں جو 30 سال سے حالات کریٹ کیے گئے اور دھما چوکڑی جو بچی رہی وہ اگر نہ ہوتی, تو اتنی بڑی قدرتی آفت میں اتنا برا نہ ہوتا جتنا ہوا ہے. کرپشن جو کراچی میں ہوئی حکومتوں کی
اور وہاں کی پارلیمنٹری فورس تھی، وہاں کے سے جو تعلق رکھنے والے وزراء تھے، انہوں نے جو کرپشن مچائی، اس کی ایک نئی شکل اب اس بحران میں آ رہی ہے۔ وہ بعد از جو آفت آئی اس کے اثرات اب نکل رہے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہاں پر لاقانونیت کے نتیجے میں بنی ہوئی خستہ حال عمارتیں، جو آباد رہائشی عمارتیں کولیپس ہونا شروع ہو گئی، منہدم ہو رہی ہیں، اور وہ رہائشیوں کے ساتھ منہدم ہو رہی ہیں۔ وہاں لوگ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ جی 3-4 دن وہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملا۔ ڈی ایچ اے کے جو رہائشی تھے، انہوں نے جو پلے کارڈز اٹھائے تھے، انہوں نے کہا تھا ڈی ایچ اے کا مطلب ہے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ گورنر کو اس وقت کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، سول سوسائٹی کو انگیج کر لیتے، اپنی جماعت کے لوگوں کو انگیج کر لیتے، اپنے اتحادیوں کو انگیج کر لیتے۔ وہ کراچیٹس ہیں، وہ ایلڈر آف کراچی ہیں، وہ ایک الیکٹڈ سسٹم کی پروڈکٹ ہیں، آئین کی پروڈکٹ ہے۔ گورنر کو آپ ایز این انسٹیٹیوٹ لیں، میں ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھیں، وہ فیڈریشن کے جب نمائندہ ہیں، گورنر ہاؤس ہے وہاں پر، لیکن بے اختیار بھی تو ہیں۔ بے اختیار نہیں ہے، وہ ایسی سچویشن میں ان کا کردار جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے مشاورت کے ذریعے۔ کوئی سوال بھی اٹھتے کہ آپ نے نہیں، کوئی نہیں اٹھتے، کوئی ایسی صورت میں نہیں اٹھتے سوال۔ وہ ایک فون کر دیا، ایک میٹنگ کر لی، یہ سچویشن سے میچ نہیں کر رہی تھی یہ چیز۔ کسی صوبے سے بھی ان کو اگر حکومت امداد مانگنی چاہیے تھی تو مانگ لیتے۔ کراچی کا جو گورنر ہاؤس ہے اس کو آباد ہو جانا چاہیے تھا، اور ساری بات اس وقت وہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا، ایک فورم میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، ایک بڑی جو ہے ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جانا چاہیے تھا۔ اور یہ شاید پولیٹیکلی بھی موقع تھا پی ٹی آئی کے لیے، یہ پی ٹی آئی کا موقع تھا۔ اس نے کراچی میں کردار ادا کیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ ایم این اے بن گیا جی ہے جی۔ وہ تک نہیں، یعنی جو ایک باصلاحیت ایم این اے تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا، وہ مونچھوں والا نوجوان بڑا سمارٹ سا۔ پارلیمنٹ کیا چیز ہے کہ جو ایکٹیو آتا ہے اسے بھی انیکٹیو کر دیتی ہے۔ میں یہی حیران ہوں، میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ سندھ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے یا دھرنا دیتے یا کوئی لاقانونیت کی بات کرتے۔ آپ ایسے کچھ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے پی ٹی آئی آئین کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبائی خود مختاری تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سی ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں پر تنقید بنتی ہے پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں پر، اتنی ہی بنتی ہے جتنی حکومت پر بنتی ہے۔ اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے جو پریکٹیکل بھی ہو؟ ظاہر ہے پھر وہ الزام لگے گا کہ کتابی حل پیش کر دیا۔ سب سے پہلے آپ اس کا سچویشنل فیکٹ جو انالیسز ہے وہ کریں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ ایک تھے مسعود کھدر پوش، بڑی زبردست شخصیت تھے، بیوروکریٹ تھے۔ قائد اعظم نے جب ملک بنا تو ان کو کہا کہ آپ، وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھے، تو ان کے جو انداز تھے، ان کے جو معاملات تھے، ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ جو سندھ کی صورتحال ہے اور وہاں جو جاگیرداری نظام ہے اس میں ایک تبدیلی لانے کے لیے ایک سوچ پیدا ہوئی۔ تو جو میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے اس میں تو یہی ہے کہ قائد اعظم کا یہ انیشیٹو تھا کہ ہاری رپورٹ جو تیار کی مسعود کھدر پوش نے، یہاں لاہور کے تھے وہ، تو انہوں نے سارا سچویشنل انالیسس کیا سندھ کہ سندھ اتنا مردم خیز خطہ جہاں سے بہت بڑی تہذیب نے جنم لیا، جہاں کی اسمبلی نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، اس کی جو سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے، اور اسی کا شہر جو ہے وہ پاکستان کا پہلا کیپٹل بن رہا ہے۔ تو ہاری رپورٹ جو تھی، کیا بات ہے، وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی انتظامی تاریخ۔ یہ زیادہ سائنٹیفک اپروچ تھی انڈیا کی نسبت۔ انہوں نے تو ایک ایکٹ لائے اور جاگیرداری نظام ختم کر دیا۔ اس میں ایسا نہیں ہونا تھا، یہ سچویشنل انالیسس تھا اندرون سندھ کا، جہاں بڑی بڑی جاگیریں تھیں اور جو پیزنٹ کی کنڈیشنز تھی وہ بہت ہی خستہ تھی۔ لیکن وہ جاگیردار مسلم لیگ میں بھی وہ قصہ مختصر میں وہ تو تھے نا، ابھی تو تھا نا، وہ تو اپنی خود احتسابی کی بھی ایک شکل تھی۔ وہ ہاری رپورٹ کے خلاف ایک طوفان بھی مچ گیا، بڑی ریزسٹنس بھی ہوئی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ میں نے ان کا آخری انٹرویو کیا، کہنے لگے جب میں وہاں ناکام ہو گئی نا میری رپورٹ، مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا، تو میں نے پنجاب میں کام شروع کر دیا۔
وہ اکساتے تھے, وہ نرے بیوروکریٹ نہیں تھے. انہوں نے رولا کمیٹیاں بنوا دی پنجاب میں. اچھا, جو تھی نا بازاروں کی تنظیمیں کسانوں کی, پہلے تو انہی کے بنانے میں کردار انہوں نے اندر کوئی کردار ادا کیا. میں جو کراچی میں رولا کمیٹی سے آگے کی کیپیسٹی والی جو کمیٹی ہے نا یا فورم ہے, وہ سجیسٹ کرنے لگے. وہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں, شہریوں کی ایک ایکٹیو رول جو ہے, ایکٹیو رول, وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا ایک پلیٹ فارم نہیں بنائیں گی. تو پلیٹ فارم تو سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں. نہیں, سیاسی جماعتیں تو جو ہے نا انہی کی تو واچنگ کرنی ہے. کوئی پیرامیٹر ان کے پاس ہونے چاہیے. ایک تو آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک سیاسی جماعتوں, آئیڈیل سیاسی جماعت کیسی ہونی چاہیے. آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے تھے نا, کیسی ہوتی ہیں, کیا ہونا چاہیے. وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بھی بنائیں گے کہ ہم اس پیمانے پر پرکھ رہے ہیں کراچی کے پارلیمنٹیرینز کو, لیکن وہ غیر سیاسی ہونے چاہیے, وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہ ہو. یہ جو فورم ہوگا یہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, لیکن عملی سیاست کی یہ مانیٹرنگ کرے گا. یہ ایک سوشیو پولیٹیکل موومنٹ ہوگی. یہ سیاست کو دیکھے گی, سیاست کو ایویلیویٹ کرے گی, سیاست کی رہنمائی کرے گی, سیاست کو سمجھ کے سیاست کو سمجھائے گی, اور آئین کی روشنی میں دیکھے گی, قانون کی روشنی میں دیکھے گی. ان کو ٹیکنوکریٹس کی, ان کو اکیڈمیشینس کی, ان کو سوشل سائنٹسٹ کی, ان کو مینیجرز کی ضرورت پڑے گی. اور کراچی ہب ہے ان کا, جو ٹرسٹ ہیں جو عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان کو اس کے گورننگ بورڈ میں, اس کی کمیٹیز میں شامل کریں. انہوں نے کوئی دھرنا نہیں لگانا, انہوں نے گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا, انہوں نے کوئی گورنمنٹ کو پلٹنا نہیں ہے. انہوں نے سسٹینیبل بنانا ہے اور ڈیموکریسی کو. انہوں نے ایک قسم کی سورس آف گائیڈنس ہے, وہ ثابت ہوگا. تب بھی سیاسی جماعتیں انہیں اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھیں گی. سمجھتی رہیں, سمجھنا چاہیے انہیں چیلنج. تو پھر اگر وہ سمجھیں گی تو پھر تو کلیش ہو جائے گا. نہیں, کلیش نہیں نہ ہوگا. رولے کے جو کنٹینٹس ہوں وہ بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے. وہ ایک پیرلل قانون سازی کریں جو اسمبلیوں میں ہوتی نہیں. یہ تو ابھی ہم اپنی حالیہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ 2 اشرے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان نے جب شوکت خانم بنایا, ایک سکسیس سٹوری بنی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا آپ سیاست میں مت آئیں, آپ پریشر گروپ بنائیں. یہ بات ہوتی تھی. اچھا, یہ ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی میں تو سیاست میں آگے تبدیلی لا سکتا ہوں. میں یہ الزام اپنے قبول نہیں کروں گا کہ میں متعصب ہوں. میں اختلاف شدت سے رکھتا ہوں, وہ وقت کے اور شباب کے ساتھ اور زیادہ تھی.